بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کیا بات ہوئی تھی یاد ہے؟ بولو کیا بات ہوئی تھی؟ بولو بھائی کیا بات ہوئی تھی کل؟ ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے تو یاد ہے لیکن ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سن رہے نا، کیا سن رہے ہیں؟ اور سن رہے ہیں تو کچھ یاد بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے چوکنے رہنا کہ کبھی بھی سوال ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک کان سے سن کر اور ایک کان سے چھوڑ دیے تو کیا فائدہ ہوا؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار جا رہے تھے، ایک قبرستان سے گزر ہو رہا تھا، تو وہاں پر ان کو کچھ کھوپڑیاں نظر آئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک کھوپڑی کو اٹھائے اور ان کے ہاتھ میں عصا تھا، اس کے کان میں ایسا ڈالے تو ادھر سے گھس کے ادھر نکل گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے پھینک دیا۔ پھر آگے چلے تو اور ایک کھوپڑی نظر آئی، اس کو بھی اٹھائے اور اس کے کان میں بھی اپنا عصا داخل کیا، تو وہ عصا گھس ہی نہیں رہا تھا، اندر گھس ہی نہیں رہا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسے بھی پھینک دیا۔ پھر آگے بڑھے اور ایک کھوپڑی نظر آئی، اس کو اٹھایا اور اس کو بھی اس کے کان سے عصا داخل کیا، تو وہ اندر جا کر ٹھہر گیا بیچ میں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ادب کے ساتھ۔ ان کے حواری ان کے ساتھ موجود تھے، یعنی ان کے صحابہ۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات تھی؟ کہا کہ پہلی کھوپڑی وہ تھی جو دین کی بات سن کر اور ایک کان سے نکال دیتا تھا، ادھر سے گیا اور ادھر نکل گیا، اس لیے میں نے اس کو پھینک دیا۔ دوسری کھوپڑی وہ جس میں دین کی بات گھستی ہی نہیں تھی، وہ سنتا ہی نہیں تھا، یا سنتا تھا تو دل میں لیتا ہی نہیں تھا، اس کو بھی میں نے پھینک دیا۔ تیسری کھوپڑی والا وہ جو دین کی بات سنتا تھا اور دل میں اتار لیتا تھا، اس لیے وہ عصا جا کر بیچ میں رک گیا، یعنی بات اندر ٹک گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس لیے میں نے اس کو بوسہ دیا، ادب سے ایک طرف رکھ دیا کہ یہ دیندار ہے۔ تو ہم کو یہ تیسری کھوپڑی بننا ہے، نہ کہ پہلی یا دوسری کھوپڑی۔ اس سے میں نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ یاد بھی ہے آپ لوگوں کو کہ نہیں؟ تو کل عرض کیا تھا کہ انسان کے لیے بہت ساری صفات ہیں، انسان صفات ہی سے بنایا ہوا اللہ کا ایک مخلوق، اللہ کی مخلوق ہے۔ اگر وہ صفات اس کے اندر ہیں تو ماشاء اللہ ہے، اور صفات اس کے اندر نہیں ہے تو صرف ظاہری شکل و شباہت اور صورت کی وجہ سے انسان نہیں بنتا۔ کل یہ بات آئی تھی۔ پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صفات میں سے ایک صفت حلم ہے، برداشت کرنے کی طاقت۔ اور جب انسان کے اندر حلم ہوتا ہے تو اس کے اندر تواضع آتی ہے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تواضع ہوتی ہے تو حلم پیدا ہوتا ہے، یہ لازم ملزوم ہے۔ حلم ہے، تواضع ہے،
تواضع ہے تو حلم ہے. تواضع وضع سے ہے یہ لفظ. آپ لوگ لغت پڑھتے ہیں. وضع کے معنی رکھ دینا، نیچے رکھ دینا. اسی سے تواضع اس کے معنی ہے اپنے آپ کو نیچے کر لینا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا، بڑائی اور تکبر کو اپنے اندر سے نکال کر عاجزی پیدا کر لینا. یہ ہے تواضع. تواضع بھی انسان کی بہت اہم ترین صفت ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صفت خود قرآن کے نصوص سے ثابت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے گناہ سرزد ہو گیا بے خیالی میں. اللہ نے کہا تھا اس درخت کو نہ کھاؤ، لیکن انہوں نے کھا لیا. اللہ نے عتاب فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ پھر بھی کیوں کھائے؟ تو اس پر حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام دونوں نے کیا کہا؟ قرآن میں اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دونوں حضرات نے کہا کہ ہم نے تو ظلم کیا اپنے آپ. دیکھو اڑے نہیں. ایک وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے، غلط کرتا ہے اور اڑ جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جس سے برائی ہو جاتی ہے، کچھ گناہ ہو جاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے. شیطان سے بھی گناہ ہوا تھا. جب اللہ نے اس سے کہا تھا اسجدوا لآدم، آدم کے سامنے سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا. اللہ نے اس سے بھی پوچھا ما منعک الا تسجد، جب اللہ کا حکم تھا تجھ کو سجدہ کرنے کا کیوں نہیں کیا سجدہ؟ وہی عتاب حضرت آدم پر بھی ہوا، وہی عتاب شیطان پر بھی ہوا، لیکن دونوں کا فرق دیکھو کہ شیطان سے جب اللہ نے پوچھا ما منعک الا تسجد، تو اس نے کہا کہ میں تو سجدہ نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں بہت بڑا ہوں، عظیم الشان ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور کہا انا خیر منہ. دیکھ رہے ہیں تکبر، بڑائی. انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، تو میں کیوں جھکوں؟ وہ اڑ گیا اور آدم علیہ السلام گر گئے اللہ کے سامنے. اڑنے اور گرنے کا فرق یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے. اڑنا تکبر ہے اور گرنا تواضع ہے. جب حضرت آدم سے اللہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے اللہ ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، ہم نے بہت ناانصافی کا معاملہ کر لیا ہے. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے. اگر آپ نے ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو ہم کہیں کے نہ رہیں گے. اس سے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کی خاص صفت جو اس وقت اللہ نے سب کے سامنے ظاہر فرمائی، خاص اس لیے بول رہا ہوں، صفات تو بہت ہیں ان کے اندر، لیکن یہ خاص اس لیے ہے کہ اللہ نے اس صفت کا اظہار تمام فرشتوں کے سامنے کروایا، تمام کے تمام وہاں کی مخلوقات کے سامنے کروا دیا، اور شیطان بھی تھا وہاں پر. دیکھو یہ ہیں بندے میرے. بندہ گناہ تو ہوتا ہے اس سے، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے بعد اس کی حالت یہ ہوتی ہے وہ گر جاتا ہے اللہ کے سامنے، عاجز بن جاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتا ہے. یہ صفت جس کے اندر آ گئی تو سمجھو کہ آدمی کی صفت اس کے اندر آ گئی، وہ آدمی بن گیا. اور جس کے اندر یہ صفت کے بجائے دوسری صفت آ گئی، اڑنے کی صفت، تو وہ کیا بن گیا؟ ابلیسی بن گیا. جس کے اندر یہ صفت آئی تو وہ آدمی بن گیا، اور جس کے اندر وہ صفت آئی تو وہ ابلیسی بن گیا.
ہمارے بزرگوں میں کتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بلکہ سب کے اندر یہ صفت موجود تھی۔ ان کو کسی نے بھی ان کی غلطی بتا دی تو اس کو مان لیا، کبھی اڑتے نہیں تھے، ہر وقت گرتے ہی تھے اللہ کے سامنے، اور جہاں موقع ہوتا عاجزی برتنے کا تو وہاں برت کے دکھا دیتے تھے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے فتاویٰ پر، کتابوں پر بہت سارے لوگوں نے تنقیدیں لکھی، جرح کی، انہوں نے یہ لکھ دیا، وہ لکھ دیا، یہ غلط لکھ دیا، وہ غلط لکھ دیا۔ تو حضرت تھانوی اس کو پڑھتے تھے، غور کرتے تھے، اور اگر کسی کی بات صحیح نکلتی تو اعلان رجوع بھی کرتے تھے، اعلان کرواتے تھے کہ مجھ سے اس فتوے کے اندر غلطی ہو گئی، میں اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں، فلاں عبارت میں میرے سے غلطی ہو گئی، میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ یہ ہے عاجزی۔ اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کو بتایا گیا، علماء کی طرف سے بتایا گیا کہ تمہاری تفسیر میں یہ خامیاں ہیں، تمہاری تفسیری عبارتوں میں یہ غلطیاں ہیں، اہل سنت کے مسلک سے ہٹی ہوئی باتیں ہیں، کہیں پر تنقیدات صحابہ پر ہیں، کہیں پر تنقیدات حضرات انبیاء کرام پر تک ہیں۔ تو وہ اڑ گئے، انہوں نے کہا نہیں میرے جیسا تو کوئی نہیں ہے، انا خیر منہ، میں سب سے بڑا ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں، نہ علم میں نہ کسی اور چیز میں، اڑ کے رہ گئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، ہماری کوئی غلطی بتائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے، ایسے کہ کوئی فرشتے تو ہیں نہ نبی ہیں، غلطی سب سے ہو سکتی ہے، مان لینے کی صفت اپنے اندر آ گئی تو وہ آدمی والی صفت پیدا ہو گئی، اور اگر وہ صفت نہیں آئی تو سمجھو کہ شیطان کی صفت اندر آ گئی۔ یہ ہے تواضع کی بات۔ میں نے حضرت تھانوی کا حوالہ دیا، اس کے اوپر تو بہت لمبی باتیں ہیں تاریخ کے اندر، حضرت تھانوی کی عبارات پر اشکال، جواب، سوال۔ حضرت کے ہاں ایک مستقل سلسلہ چلتا تھا جس کا نام تھا ترجیح الراجح۔ ترجیح الراجح کا معنی جو راجح اور سب سے بہترین بات ہوتی تھی اس کا اعلان کر دیتے تھے، چاہے وہ اپنی ہو یا کسی اور کی ہو۔ ہاں بھائی میرے سے اس عبارت میں ایسی غلطی ہو گئی، میں رجوع کرتا ہوں، فلاں نے مجھے اس پر متنبہ کیا، ان کی عبارت یہ ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ حضرت مولانا عبد الرشید ننھو میاں رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں گنگو کے اندر۔ یہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، بہت بڑے عالم تھے، ان کی مجلسوں میں بارہا بیٹھنے، جانے آنے، حضرت سے تعلق رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے وہ ساتھیوں میں سے تھے۔ ایک بار ایک عجیب واقعہ پیش آیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میرے ایک ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا مولانا مجتبیٰ حسن، کٹک کے رہنے والے تھے، ذی استعداد طالب علم تھے، طالب علمی کے دور کا واقعہ ہے۔ تو ہم لوگ گئے حضرت ننھو میاں رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور بیٹھے تو کچھ باتیں بیان کرنے لگے۔ وہ بیان کرتے 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 معلوم نہیں کیا بات تھی، اب مجھے وہ نہ سیاق یاد ہے نہ سباق یاد ہے، بیان کرتے کرتے انہوں نے کہہ دیا کہ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب بہت نیک آدمی ہیں، بہت صالح ہیں، بڑے عابد زاہد ہیں، بڑے عالم ہیں، لیکن مصلح نہیں ہیں۔ یہ کہا انہوں نے۔ مصلح کے معنی کیا؟ یعنی دوسروں کی اصلاح کی قابلیت نہیں ہے ان میں۔ اور کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ بحث آئی وہ تو میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے۔ تو بولتے بولتے اچانک یہ بات وہ بولے، پہلے تو تعریفی جملے بولے اور اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن وہ مصلح نہیں۔ یہ ہمارے ساتھی جو تھے مجتبیٰ حسن، ان کو ایک دم جوش آ گیا
اسے کہ وہ بھی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے ہی بیعت تھے اور بڑی عقیدت محبت رکھتے تھے. تو یہ بات سننے کے بعد ان کے دل میں کچھ جذبہ آ گیا، لیکن باادب تھے، مہذب تھے. تو انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت مجھے ایک بات عرض کرنی ہے. بہت علماء سب بیٹھے ہوئے تھے، بھرا مجمع تھا. تو انہوں نے اٹھ کر کہا کہ حضرت ایک بات عرض کرنی ہے. جی فرمائیے. تو حکیم ننھو میاں صاحب کہنے لگے جی بتائیے. تو وہ کہنے لگے کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب صالح تو ہیں، مصلح نہیں ہیں. مجھے اس پر اشکال ہے. کیا اشکال ہے؟ کہا اشکال یہ ہے کہ اگر مولانا مسیح اللہ خان صاحب مصلح نہیں تھے تو حضرت تھانوی نے ان کو خلیفہ اپنا کیوں مقرر کیا؟ مصلح جو ہوتا ہے اسی کو خلیفہ بنایا جاتا ہے. جن کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں، تو حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم مدبر، عظیم مفکر، انہوں نے کیوں خلیفہ ان کو بنا دیا؟ پھر انہوں نے ایک اور جملہ بھی اس کے ساتھ میں کہا. انہوں نے کہا اگر واقعی مولانا مسیح اللہ خان صاحب مصلح نہیں اور پھر بھی مولانا حکیم الامت تھانوی صاحب نے ان کو خلیفہ بنایا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب بھی مصلح نہیں تھے. یہ انہوں نے کہا، ادب کے ساتھ میں کہا. تو میں آپ کو جو واقعہ سنا رہا ہوں وہ یہ ہے، اصل میں تواضع کا واقعہ، یہ میرا دیکھا ہوا ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے سب پریشان ہو گئے، ہم لوگ بھی پریشان ہو گئے. اسے کہ اتنی بڑی بات ان کے ساتھ میں مباحثے میں لا رہے ہوں، ایک طالب علم ہے، تو کچھ عجیب سا لگا. سب کے سب لوگ چونکے. تو حکیم صاحب کی طرف نگاہیں تھی کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ حضرت حکیم صاحب ایسا بیٹھ گئے کچھ دیر کے لیے، کرسی پہ ہی بیٹھتے تھے وہ، ایسا 2-4 منٹ ایسا بیٹھ گئے، اٹھے ہی نہیں، ایسا ہی بیٹھے رہے. پھر اس کے بعد میں سر اٹھائے اور انہوں نے کہا کہ آپ سچ فرماتے ہیں، ٹھیک فرماتے ہیں، میرے سے غلطی ہو گئی. آپ ٹھیک فرماتے ہیں، میرے سے بیان کرنے میں غلطی ہو گئی. 2 3 4 5 دفعہ بار بار بول رہے تھے ان کو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. میں دیکھ رہا تھا اس منظر کو، اب تک میرے ذہن کے اندر وہ ہے منظر کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو سارا مجمع سب کے سب رونے لگے تھے ان کی تواضع کی ادا دیکھ کر. یہ ہوتا ہے بزرگوں والا طریقہ. اللہ اکبر. ایک طالب علم نے ان کو ٹوکا تو اس کے اوپر وہ اڑے نہیں اور اس کے اوپر انہوں نے اپنی معذرت پیش کر دی اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو بھائی اس کو کہتے ہیں تواضع. تواضع ہونا چاہیے آدمی کے اندر، تکبر نہیں ہونا چاہیے، بڑائی نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بڑائی جو آتی ہے نا، پڑھنے سے بہت بڑائی آتی ہے. آدمی پڑھتا ہے، لکھتا ہے، بیانات کرتا ہے، تصنیف تالیف کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پڑھاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ اوپر ہو جاتا ہے. اب اس دماغ کو جو اوپر ہو گیا ہے نیچے لانے کی ضرورت پڑتی ہے. اگر اس کو نیچے نہیں لایا گیا تو پھر شیطانی صفت پیدا ہو جاتی ہے. آدمی ہر جگہ اڑ پہ رہتا ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا. چنانچہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ غلطی پر غلطی ہو جائے لیکن حق کو قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس میں تعویلیں کریں گے. یہ تعویل ہے، یہ مطلب ہے، یہ مقصد ہے، ایسا ہے، ویسا ہے. تعویل چلے کہ نہ چلے، تعویل کا میدان، تعویل کا دروازہ کھول کے کھڑے ہو جائیں گے. ہمارے حضرت جی فرمایا کرتے تھے تعویل کا دروازہ تو اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اس میں تو ہاتھی بھی گھس جائے، اس میں تو ہاتھی بھی گھس جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی کر لو تعویل، لیکن حق پرستی کی یہ بات ہوتی ہے. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ،
ان کے علم میں، عمل میں، تقوی میں، دیانت میں، سیاسی تدبر میں، تفکر میں کیا شبہ ہے، کیا کلام ہے۔ حضرت کے ہاں روزانہ یہ معمول تھا کہ دسترخوان پر کئی لوگ کھانا کھاتے تھے۔ حضرت کے معمولات میں لکھا ہوا ہے کہ جب درس دیتے تھے، دوپہر میں درس ہوتا تھا، عام طور پر شام میں بھی ہوتا تھا، تو درس دینے کے بعد چوکی پہ کھڑے ہو کر ایسا دیکھتے تھے۔ وہ چوکی ہوتی ہے نا دارالعلوم دیوبند میں جس پہ پڑھاتے ہیں، تو اس کے اوپر کھڑے ہو جاتے، اور سب جو بیٹھے رہتے تھے ان میں دیکھتے تھے کوئی نیا آدمی ہے کیا۔ کوئی نیا آدمی ہوتا تو حضرت جو ہے ان کو بلاتے اپنے پاس اور کہتے کھانا میرے ساتھ کھاؤ۔ تو جتنے نئے آدمی وہاں پر ہوتے وہ سب حضرت کے ساتھ میں جاتے تھے کھانے کے لیے، یہ معمول تھا۔ تو خیر روزانہ ہی چلتا تھا یہ سلسلہ۔ تو ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت کے دسترخوان کے اوپر کھانا رکھا گیا اور 2 قسم کا سالن تھا۔ ایک مولانا وہاں آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت یہ تو سنت کے خلاف ہے کہ ایک ہی دسترخوان پر 2 سالن رکھے ہوئے ہیں، اور آپ کے دسترخوان پر 2 سالن، یہ تو سنت کے خلاف ہے۔ تو جب انہوں نے کہا تو حضرت خاموش ہو گئے اور کہا کہ ہاں بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، انشاءاللہ اصلاح کریں گے، اب کھا لیجئے۔ یہ واقعہ حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات کے اندر بیان کیا ہے، اور اس کے بعد خود حضرت نے ایک جملہ فرمایا، وہ یہ کہ حضرت نے ان کی بات کو قبول کر لیا، حالانکہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے دسترخوان پر 2 سالن تھے۔ میں نے وہ روایت نہیں دیکھی، اسی اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، حالانکہ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر 2 سالن تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہن میں حدیث ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ وہ تو اتنے بڑے حدیث کے عالم تھے، محدث تھے، ذہن میں ان کے حدیث ہوگی، لیکن اس کے باوجود اس کا حوالہ نہیں دیا۔ یہ ہوتی ہے تواضع، انہوں نے فوراً قبول کر لیا۔ ایسی بے شمار مثالیں ہیں ہمارے اکابر کی، بزرگوں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صفت ان کے اندر کامل طور پر موجود تھی۔ اس لیے اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنے کی کوشش کرو، تواضع کی صفت، فنائیت کی صفت۔ فنائیت آدمی کی صفت ہے، آدم کے اندر تھی، وہ آدمی کے اندر آنی چاہیے۔ اڑ جانے کی صفت یہ شیطان کی صفت ہے، کبھی نہیں اڑنا چاہیے۔ حق بات سامنے آئے فوراً اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ یہ ادا اپنے اندر پیدا ہو جائے تو انسان کے اندر ایک بہت بڑا عظیم کمال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔